محرم میں شادی بھی ابھی کیا کریں. محرم میں شادی کے بہت سارے فائدے ہیں. ایک یہ کہ برکت ہوگی انشاءاللہ, محرم کا مہینہ ہے. دوسرا فائدہ یہ کہ بدعت کی, جو لوگ سمجھتے ہیں محرم میں شادی غلط ہے تو بدعت کی مخالفت ہوگی, اس کا الگ سے ثواب ملے گا. تیسرا فائدہ یہ کہ محرم میں شادی ہال سستے ہوتے ہیں, سستے میں شادی ہو جائے گی. کیا خیال ہے؟ تو فائدہ ہی فائدے, مزے ہی مزے. اچھا ایک چیز یہ بھی ہے کہ 10 محرم الحرام کو جیسے کچھ حضرات کہتے ہیں کہ شادی نہیں ہو سکتی, لیکن یہ کہ اب جو ہے ایک ہمارے کراچی کے مولوی میں بڑا پروموٹ کر رہے ہیں کہ یار 10 محرم کو بھی شادی کیا کرو. تو اس قسم کی جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں نا, تو پھر قربت کے وہ, اس کا جواب پتہ کیا ہے؟ انہی مولویوں کو کہیں کہ اگر ہم یہ اناؤنسمنٹ کریں کہ ان سے تو 22 رجب کے کنڈے نہیں ہضم ہو رہے ہیں, کہتے ہیں جی حضرت معاویہ کا یوم وفات ہے. حالانکہ شیعہ کہتے ہیں ہم تو اتنی حضرت معاویہ کو اہمیت نہیں دیتے کہ ہم ان کے اوپر کو کریں گے, وہ تو امام جعفر کے ساتھ منسوب کرتے ہیں, ہے تو وہ بھی بدعت ہے, ہم نہیں اس کو مانتے. ان سے 22 رجب کے کنڈے نہیں ہضم ہو رہے کہ جی دیکھیں حضرت معاویہ کا دن تھا اور یہ خوشی کا دن منا رہے ہیں, اس کو وفات کا دن تھا, کہتے ہیں نا. اب میں ان کو پھکی دیتا ہوں کہ حضرت حسین کی شہادت کا دن 10 محرم ہے, تو آپ لوگوں کو خوشی منانے کی ترغیب دلا رہے ہیں. پھکی کتنی بڑی دیتی ہے, ہائے ہائے, انجینئر صاحب سے دربار جو ملتی ہے پھکی. انہوں چاہیے کہ 22 رجب کے اوپر بھی کہا کریں کہ حضرت معاویہ کا یوم وفات ہے, آپ خوب اس دن شادیاں اور خوشیاں منایا کریں. کہیں گے سر تو آپ کو پتہ چل گیا کہ صحابہ کی محبت سے مراد صرف ادر دین اہل بیت کی محبت مراد لی جاتی ہے. اہل بیت کے دفاع کے لیے کوئی نہیں کھڑا ہوتا. یہ جتنے لوگ ہیں یہ 22 رجب کے کنڈوں کو اس دن خوشی منانے کو کنڈیم کرتے ہیں. دیکھیں جی حضرت معاویہ کی وفات کا دن ہے, یہ لوگ منا رہے ہیں. دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں 10 محرم وفات کا دن ہے, آپ اس دن خوشی منائیں. تو سر یہ کھلا تضاد نہیں ہے کیا؟ یہ پھکی دے آندہ جو کہنا ہے 10 محرم کو شادی کرنی ہے, انہوں کا تو 22 رجب نو بھی ویاہ کر, تو دیکھیں کس طرح سیکھ پاؤں گے. ہم کہتے ہیں نہ 22 رجب کو کریں نہ 10 محرم کو کریں. اس کی دلیل ہم کیا دیتے ہیں؟ بخاری مسلم کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اے عائشہ اگر تیری قوم نئی نئی جہالیت سے نہ پھری ہوتی, میں حتیم کو توڑ کے کعبے میں داخل کر دیتا. لیکن یہ کہیں گے کعبہ ہی توڑ دیا, آج تک حتیم باہر ہے, فتنہ کی ڈر سے. قرآن میں فتنہ قتل سے بڑھ کے. ظاہر ہے ایک امت کا دکھا ہوا دن ہے, میں نہیں کہتا کہ آپ سوگ منانا شروع کر دیں, لیکن ایک غم کا دن تو اس حوالے سے تو ہے امت کے لیے. اس غم سے ہم باہر تو نہیں آ سکے. آپ نے جان بوجھ کے اسی دن میں کرنا ہے. آپ 11-12 محرم کو کر لیں شادی, ایون 10 محرم کا ہم شریف فتویٰ تو آپ پہ نہیں لگائیں گے, لیکن ہم وہی والا فتویٰ لگائیں گے جو آپ 22 رجب کے اوپر لگاتے ہیں. آپ امیر معاویہ کے لیے آپ کی رگ بھڑکتی ہے, جو خلیفہ راشد بھی نہیں, ایک ملک ہے. ہم خلفۂ راشدین کے لیے کیوں نہ تڑپیں؟ ان کے بچوں کو قتل کیا گیا, ان کے لیے کیوں نہ تڑپیں؟ تو میرا تو یوٹیوب کے اوپر کلپ ہے کہ 10 محرم کے اوپر شادی, یہ وہ. میں نے کہا لوگوں کے بچے مر جائیں نا عید کے دن, پوری زندگی عید پہ نیا سلوٹ نہیں لوگ سلواتے ہیں, ٹھیک ہے, دکھ ہوتا ہے نا. باقی یہ کہ وہ ماتم نہ کیا جائے یا سوگ نہ منایا جائے, لیکن غم تو انسان ختم نہیں. غم تو نبی علیہ السلام نہیں کر سکے, پھکی لے لیں اس پہ. نبی علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, ٹھیک ہے جی. فتح مکہ پہ واشی مسلمان ہو گیا. فتح مکہ پہ حضرت حمزہ کو فوت ہوئے ہوئے کتنے 3 دن گزرے تھے کیا؟ 5 سال گزر چکے تھے. تو نبی اسلام کا غم تازہ تھا. کسی نے حضور کو مشورہ دیا, حضور 3 دن سے بعد تو سوگ ہی نہیں ہوتا, آپ حمزہ کو لے کے آج تک بیٹھے ہوئے. نبی علیہ السلام فرمایا واشی تو واشی ہے یا رسول اللہ, قاتل حمزہ یا رسول اللہ, تو ایسا کر سکتا ہے؟ مجھے اپنی شکل نہ دکھا. یہ صحیح بخاری پڑھ رہا ہوں, کسی حکومتی ملے کی لکھی ہوئی کتاب نہیں پڑھ رہا ہوں. فرمایا مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی, تو قاتل حمزہ ہے. اس نے نہیں کہا یا رسول اللہ حمزہ کو تو مرے 5 سال ہو گئے, آپ آج تک سوگ لے کے بیٹھے ہوئے. سر حمزہ کے قاتلین کی تو شکل نہ حضور دیکھیں, چچا سے تو زیادہ محبت اولاد سے ہوتی ہے نا. حسن و حسین کے قاتلین کی شکلیں دیکھیں گے یہ لوگ, نبی علیہ السلام ان کی شکلیں دیکھیں گے. وہ انشاءاللہ ہوگا جو بخاری مسلم میں ہے, سحقا سحقا لمن غیر بعدی. اس میں بھی الفاظ ہے اصحابی اصحابی. انہوں نے امتی امتی والی طریق پیش کرتے ہیں. 8 طرق ہیں بخاری مسلم میں. ٹھیک ہو گیا, میں اور طرف چل پڑوں گا, اس لیے میری زبان باندھی رہنے دیں. یہ سوگ کی بات کریں تو ان کو یہ بھی بتایا کریں کہ نبی علیہ السلام سوگ منا رہے تھے کیا؟ آپ کو غم تھا کہ قاتل حمزہ ہے. ہمیں بھی غم ہے کہ آپ 10 محرم والے دن کم از کم حسین علیہ السلام کے فضائل نہیں بیان کر سکتے. ظالموں, لوگوں کو شادیاں کروانے کی تو ترغیبیں نہ دلاؤ, شرم کرو, ڈوب مرو. یہ کون سی آپ اسلام کی خدمت کر رہے ہو؟ آپ ہوتے تو نبی علیہ السلام کو بھی پھر مشورہ دیتے کہ بھی آپ حمزہ کا غم چھوڑ دیں, واشی کو گلے سے لگا دیں. پوری زندگی واشی حضور کے سامنے نہیں آیا. سر یہ علیحدہ بات ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر بچایا ایمان کی بدولت کے. مسلمہ کذاب کو بھی اس نے قتل کیا, ٹھیک ہے جی.
اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، ہم مطلب ان کے لیے پازیٹیو. لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بغض واشی تھا حضور کے دل میں. سر ہمارے دل میں بھی بغض معاویہ نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں جن کی وجہ سے اہل بیت کو دکھ پہنچے ہیں، ہم ان کے لیے ایکسٹرا آرڈنری محبت کے جذبات نہیں رکھ سکتے. سیدھی سی بات ہے. آپ اس کو بغض کہہ لیں تو پھر آپ نبی علیہ السلام کو بھی بغض واشی کے ساتھ منسوب کر دیں تو ٹھیک ہے، آپ ہمارے بارے میں بھی کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن اصول سر ایک رکھیں، کیونکہ نبی علیہ السلام فرمایا میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی، اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے. تو یہ ٹوٹکے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. پھر یہ بغض معاویہ تو بات ہی چل رہی ہے. مسلم میں حدیث ہے 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. یہ تو بغض علی اور حب علی تھا، تو اسی جعلی محاورہ بناتا ہے کہ یہ حب علی نہیں بغض معاویہ ہے. ہم کہتے ہیں جو کچھ آپ کر رہے ہیں نا یہ حب معاویہ نہیں ہے، یہ بغض علی ہے. اور بغض علی کا تو لفظ سنن نسائی میں 3009 نمبر حدیث ہے، تلبیہ والے چیپٹر میں. ابن عباس نے کہا لوگ کیوں نہیں تلبیہ پڑھ رہے براہ نواز سے عرفات میں؟ عرفات والا آپ چیپٹر کھول لیں، عرفات میں تلبیہ. لوگوں نے کہا کہ حضرت معاویہ کے ڈر کی وجہ سے نہیں پڑھتے. انہوں نے کہا انہوں نے علی کے بغض میں نبی کی سنت چھوڑ دی ہے کہ جو علی تلبیہ پڑھتا تھا علی خود سے پڑھتا تھا کیا؟ اور سنن نسائی الکبریٰ میں موجود ہے. میں نے شیخ زبیر صاحب کو فون کر کے خود اس کی سند پوچھی تھی، وہ بھی میں نے اس میں سر پریشان نہیں ہونا، یہ 5B سائز پیپر میں سب کچھ موجود ہے، سب کچھ موجود ہے. اس میں الفاظ ہیں معاویہ کی ناک خاک آلود ہو، ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے بغض علی کی وجہ سے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا. ابن عباس نے محرم میں شادی کرنے کو جو لوگ کنڈیم کرتے ہیں نا، وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ محرم میں شادی کرنا حرام ہے. یہ صرف اخلاقاً وہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کے گھر میں میت پڑی ہوئی ہو تو شادی کیا آپ ڈیلے نہیں کرتے؟ بعض اوقات 1 مہینہ ڈیلے ہو جاتی. وہاں تو کوئی نہیں کہتا جی سوگ تو 3 دن ہے، چوتھے دن پھر بیاہ رکھ لو. کہتے ہیں نہیں یار حالت نہیں ایسی، کہتے ہیں نا. تو اس دن مسلمانوں کے اس 10 محرم کے دن یا محرم کے پہلے 10 دنوں میں مسلمانوں پہ ایک افتاد ٹوٹی ہوئی ہے کربلا کی شکل میں، جس کی تکلیف آج تک ہم فرقہ واریت کی شکل میں کاٹ رہے ہیں. خام خواہ اس طرح کے معاملات کو لے کے چلنا